السلام علیکم دوستو، زراعت ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج مکئی کی کاشت بارے بات کریں گے۔ مکئی پاکستان میں گندم اور چاول کے بعد بڑی فصل ہے۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ 8700 سال قبل میکسیکو میں ہوئی۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر آنے والے دنوں میں مکئی کی جو کاشت ہے وہ بڑھے گی۔ مکئی انسانی خوراک کے علاوہ دوستو پولٹری اور لائف سٹاک کی خوراک میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ جوس، مشروبات بنانے کے بھی کام آتی ہے۔ اسی طرح خوراک کے علاوہ دوستو بہت سارے اس کے استعمالات ہیں، جیسے کہ آتش بازی کا سامان بنانے میں، پینٹ کی تیاری میں، گلو، واشنگ پاؤڈر، صابن، اینٹی بائیوٹکس اور کاسمیٹکس وغیرہ یا پلاسٹک بنانے کے بھی یہ کام آتی ہے۔ دوستو اس کی اوسط جو پیداوار ہے باقی فصلات سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ C4 کیٹیگری میں آتی ہے، اسی لیے اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو جو خوراک چاہیے ہوتی ہے وہ بھی باقی فصلات کی نسبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ دوستو اگر اس کی کاشت بارے بات کریں تو سال میں عموماً 2 فصلات کاشت کی جاتی ہیں۔ بہاریہ کاشت جو کہ 1 فروری سے 15 مارچ تک اسے کاشت کیا جاتا ہے، جبکہ جو موسمی کاشت ہے اسے 15 جولائی سے 30 اگست تک دوستو اسے کاشت کرتے ہیں۔ اس کی جو دورانیہ ہے فصل کا، یہ 90 سے 110 دن کا ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ورائٹی اور موسمی صورتحال پہ۔ دوستو مکئی کا جو تنا ہے اس پہ 18 سے 20 انٹر نوڈز ہوتے ہیں اور ہر نوڈ پر پتے لگتے ہیں، جن کی جو چوڑائی ہے وہ 4 انچ اور جو لمبائی ہے یہ عموماً 2.5 سے 4 فٹ تک بھی ہو جاتی ہے۔ دوستو 1 پاؤنڈ جو مکئی ہے اس کی پیداوار میں تقریباً 91 گیلن پانی لگتا ہے۔ دنیا میں مکئی کے مختلف رنگ ہو سکتے ہیں۔ 1 ایکڑ مکئی پکنے تک دوستو 8 ٹن کے قریب فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ تحلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کی کاشت بارے بات کریں تو یہ انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کے تمام براعظموں میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے اور اس کی کاشت ہوتی ہے۔ مکئی کا جو شرح بیج ہے یہ 10 کلو گرام فی ایکڑ اسے شرح بیج اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پودوں کی اس کی جو تعداد ہے یہ 32,000 سے 35,000 تک مینٹین کی جاتی ہے۔ اس کی کاشت کے لیے موزوں ترین زمین جو ہے اچھے نکاس والی زرخیز زمین، جس کی جو پی ایچ ہے 7 سے 8 ہو، اس کے لیے موزوں ہے۔ دوستو اس کی زمین کی تیاری میں 3 سے 4 مرتبہ ہل بما سہاگا دے کر اچھے طریقے سے زمین کو تیار کریں، ہمواری کا بھی خیال رکھیں اور 2 بیگ ٹیکو زمین کی تیاری میں استعمال کریں بایوکم انٹرپرائزز کے، تاکہ اس کی جو زمین کی زرخیزی اور نمی ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ دوستو اس کے جو بوقت کاشت ہے ہم نے 2 بوری DAP اور 1 بیگ اس کا SOP کا استعمال کرنا ہے، اور جو اس کی کھیلیاں ہیں یہ 2.5 فٹ پہ بنانی ہے۔ بیج جو ہے ہمیشہ مستند ڈیلر سے لیں اور بیج کو ہمیشہ زہر آلود کر کے کاشت کریں، جسے عموماً آپ زیرو سپرے بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے بایوکم انٹرپرائزز کا کانٹیسٹ 7 گرام باحساب فی کلو گرام بیج جو ہے آپ اس کو زہر آلود کر سکتے ہیں، تاکہ شوٹ فلائی سمیت دیگر جو ضرر رساں کیڑے ہیں ان کا بر وقت تدارک بھی ممکن ہو سکے اور اگاؤ بھی بہترین ہو۔ دوستو کھیلیوں میں ہلکا پانی لگا کر چوپا لگانا ہے اور فی چوپا 1 بیج ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اور جو اس کی بہاریہ مکئی کے بارے اگر بات کی جائے تو اس کی جو کھیلیاں بنانی ہیں یہ ہمیشہ شرقن غربن بنانی ہے، اور جو چوپا ہے وہ جنوب کی سمت لگانا ہے۔ اس سے روشنی کا متناسب انتظام بھی رہے گا اور جو اگاؤ ہے وہ بھی بہترین رہے گا۔ دوستو جو بہاریہ مکئی ہے اس کے لیے پودوں کا جو باہمی فاصلہ ہوتا ہے یہ 6 انچ تک، جبکہ جو موسمی ہے اس کو 7 انچ تک فاصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ بیج کاشت کرنے کے، چوپا لگانے کے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر کوئنٹل 800 ملی لیٹر فی ایکڑ ہم نے سپرے کرنا ہے بایوکم انٹرپرائزز کا، تاکہ اس سے بر وقت جڑی بوٹیوں کا تدارک ممکن ہو سکے اور جو خوراک ہم دے رہے ہیں وہ صرف فصل کو ہی ملے۔ دوستو جب فصل 10 سے 15 دن کی ہو جائے، یعنی کہ 4 سے 6 پتوں کی حالت میں، تو اس وقت 1 بیگ یوریا اور 1 بیگ اس میں ہم نے بایوکم انٹرپرائزز کا گری میکس استعمال کرانا ہے، تاکہ زنک سمیت دیگر جو ضروری اجزاء صغیرہ ہیں ان کی فراہمی بھی ممکن ہو سکے اور فصل شروع سے ہی صحت مند اور اچھی پیداوار دینے کے لیے تیار ہو سکے۔ دوستو جب فصل 20 سے 25 دن کی ہو جائے، یعنی کہ 8 سے 10 پتوں کی حالت میں، تو اس وقت آدھا بیگ یوریا
اور ایک پیک ہم نے بایوکم انٹرپرائزز کا سکولنٹ استعمال کرنا ہے تاکہ اس کی جو بڑھوتری اور نشو و نما ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ دوستو مکی کے جو ضرر رساں کیڑے ہیں ان میں تنے کی سنڈی سر فہرست ہے۔ تنے کی سنڈی کا مسئلہ زیادہ درپیش ہوتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے بایوکم انٹرپرائزز کا ٹاس اس کی کونپلوں میں اس کا کیرا کرایا جائے تاکہ سنڈیوں سے تحفظ مل سکے اور فصل کی جو گروتھ اور بڑھوتری ہے وہ بھی بہتر رہے۔ اسی طرح اب فال آرمی وام کا بھی 2-3 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ زیادہ آ رہا ہے، تو اس کا مربوط طریقہ انسداد جو ہے وہ اپنا ہے فصل زمین سے نکلنے کے 10 دن بعد سے لے کر پکنے تک دوستو اس کی ہم نے اس کا معائنہ بھی کرنا ہے، اس کو ہم نے جو ہے نا چیک بھی کرتے رہنا ہے، پیسٹ کوٹنگ کرتے رہنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا حملہ نظر آتا ہے تو ہماری ٹیم بھی موجود ہے، محکمہ زراعت کے لوگ بھی موجود ہیں، آپ ان سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ مختلف پروڈکٹ اس کو مختلف اسٹریٹجی کے ساتھ استعمال کرائے جاتے ہیں اور جن کا مختلف موڈ آف ایکشن ہو، تو اس کے لیے پروجیکٹ 75 گرام ہے، یا اس کے بعد ہم ششکا 300 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستو اس میں سیگا پیسٹ کلیئر یا کنگ پوکر کا سپرے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ٹائم حملے کی پوزیشن اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ دوستو جب فصل 35 سے 40 دن کی ہو جائے، یعنی کہ 14 سے 16 کی پتوں کی حالت میں فصل موجود ہو، تو آدھا بیگ یوریا کے ساتھ آپ نے سکولنٹ فلڈ کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب فصل 55 دن کی ہو جائے، یعنی کہ اس میں پھول آنا شروع ہو جائیں، تو یہ کیونکہ سٹا بننے کا مرحلہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ایک بیگ فاڈیلوم کے اور یوریا کا ہم نے استعمال کرانا ہے، کیونکہ پولینیشن کا وقت ہوتا ہے، انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے یہ، اور اس سٹیج پہ ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض کا کیا ہوتا ہے کہ موسمی فصل کی اگر ہم بات کریں تو ہیٹ ویو کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ہم نے اس سٹیج کو بالکل اگنور نہیں کرنا، یہاں پہ ہم نے زیادہ محتاط رہنا ہے، پانی کا وقفہ کم کر دینا ہے، اور اس کے بعد جب چھلی بننے کا سلسلہ شروع ہو تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، جب چھلیاں مکمل ہو جائیں اور ان کے جو پردے 75% تک خشک ہو جائیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت پانی اس کا روک دینا ہے، کیونکہ اب فصل جو ہے وہ میچورٹی کے قریب جا رہی ہے، پکنے کے پاس جا رہی ہے۔ جب چھلیاں آپ دیکھیں کہ خشک ہو رہی ہوں اور نیچے لٹکنا شروع ہو جائیں اور دانہ سخت ہو جائے، اس میں اگر ناخن چبھویں تو وہ نہ چبھ سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری فصل ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہے۔ تو اس کی ہارویسٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو چھلیوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، پردوں سے باہر نکال لینا ہے اور تھوڑی سی اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے، پھیلا دینا ہے، تاکہ ایک تو خشک بھی ہو سکیں، دوسرا خدا نہ خواستہ بارش اور اس طرح موسمی صورتحال خراب ہونے کی صورت میں اگر پانی کا وہاں پہ مسئلہ آتا ہے، بارش آتی ہے، تو پانی وہاں پہ ڈرین آؤٹ بھی ہو سکے۔ تو اسی طرح بعض کا آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی ورائٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو دانے کا جو نوکدار حصہ ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس ٹائم سمجھے کہ فصل آپ کی پک کے تیار ہے۔ تو دوستو اس کو اگر آپ سٹور کرنا ہے تو اس کے لیے جو نمی کی مقدار ہے وہ 10 سے 12% ہونی چاہیے۔ تو یہ آج ایک ہم نے انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بھیجی مکی کی کاشت میں۔ آپ کو اگر مزید معلومات چاہیے ہو تو آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے آراء سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔